التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا میں تم لگے رہے دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو بڑھانے کے لیے لگے رہے، دن رات 24 گھنٹے دنیا کو جمع کرنے لگے۔ حتی زرتم المقابر، جب تک تم قبر میں جاؤ گے، قبریں تک، مرتے دم تک دنیا کی فکر ہے، دنیا کی بڑھانے کی فکر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہارے اولاد اگر دین کے نہ رہے یہ فتنہ ہے۔ فتنہ وہ ہے کہ انسان کے دین اسلام کو برباد کرے۔ آج ہماری دین، ہماری اسلام، ہماری مسلمانی کی کیا حالت ہے؟ وجہ برباد کیوں ہے؟ ہم دنیا کے عاشق بنے بیٹھے۔ حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو دنیا نے تباہ کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، جب تک یہ زیارت کرتے ہیں، قبروں کے قبر تک جاتے ہیں، موت تک یہ دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، دنیا کو جمع کرتا ہے، دنیا کو جمع کرتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی حیثیت ہے کیا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مومن کافروں سے اسلام کا، دین کا کے چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ان کافروں کے دیواروں کو، ان کے تعمیرات کو، ان کے سیڑھیوں کو، ان کی چھتوں کو میں سونے کا بنا کر کے دے دیتا۔ دنیا اللہ کے ہاں کچھ وقاتی عزت ہی نہیں ہے، ٹکے کی عزت نہیں ہے، ذرے کے برابر کی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے تھے، تو صحابہ ساتھ ہے، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا جس سے بدبو آ رہی تھی، جس میں کیڑے پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، بھائی آ جاؤ آ جاؤ۔ صحابہ آئے، نبی علیہ السلام نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی طرف اشارہ کر لیا، مَن یأخذ بخمسۃ دراہم، 5 درہم میں اس مرے ہوئے بکرے کا بچہ، اس جانور کو کون لیتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 5 درہم تو دور کی بات ہے، اس کو لوگ کرتے کیا؟ یہ اگر کوئی عزت والی چیز ہوتی، کوئی قیمت والی چیز ہوتی تو جس نے پھینکا ہے وہ نہ پھینکتے تھے۔ انہوں نے تو پھینکا اسی لیے بکری کا بچہ کی سے گلا سڑا ہے، کیڑے پڑ گئے، مردار ہے، بدبو ہے، اس کو لیتا کون ہے؟ اگر اس کی کوئی قیمت ہوتی تو وہ پھینکنے والا اس کو یہاں نہ پھینک دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کی ذات کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، دنیا ان دنیا لأہون من ھذا، دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی بدتر اور ذلیل ہے۔ آج اس دنیا کے پیچھے ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کی عزت کو ہم خراب کر رہے ہیں چند ٹھیکے کے لیے۔ وہ بھی نہیں معلوم ہے، وہ بھی نہیں معلوم کہ مسلمان کی کردار کشی کرتے، چند ٹھیکے حاصل کرنے، کچھ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، چند دنیاوی مفاد، ایک منصب حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی آپ کی انتخابات آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں اڑانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں کیا کیا مسلمان کی توہین کرتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ آپ کونسلر بن گئے تو کیا ہو گیا؟ کونسلر بن گئے۔ آپ ایم پی اے بن گئے تو کیا ہو گیا؟ جو سودا تم نے کر لیا مسلمان کی بے عزتی کا، مسلمان کے دل کو تم نے دکھا دیا، خدا کی قسم یہ اتنا گٹھا نقصان، گٹھا سودا تم نے کر دیا، نقصان والا، کہ اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی۔ مومن کو تو کیا سمجھتے ہو؟ مسلمان کو تو کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے دنیا اللہ کے ہاں، اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہارے اولاد یہ فتنہ ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا، لاکھوں آئے، کروڑ آئے چلے گئے، کسی نے یہاں سے کچھ نہیں لے کر گیا سوائے اپنے نیک عمل۔ ہم تو آج دنیا کے لیے ایسی محنت کر رہے ہیں، ایسے دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح جیسے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ قبر میں ہم سے پوچھے گا کتنا دنیا جمع کر دی۔ حالانکہ قبر میں سب سے پہلا سوال یہ ہے مَن ربک، دنیا میں تیرا خیر اور شر کے مالک تو کس کو سمجھ رہے تھے؟ عزت و ذلت کے مالک کس کو سمجھ رہے تھے؟
اس لیے دنیا کمانے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، حتی زرتم المقابر، اس وقت تک جب تک یہ لوگ قبروں تک نہیں جاتے۔ کلا سوف تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری سوچ، تمہاری ذہنیت غلط ہے، ان قریب تم جب مر جاؤ گے قبر میں تجھے پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم دل کے آنکھوں سے دیکھتا لترون الجحیم، تو تم جہنم کو دیکھ لیتے۔ ہاں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ تجھے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، بندے آپ کو جو دولت دی تھی وہ کس کام میں لگا لی؟ سچ بات ہے، آج ہمارے مسلمانوں کی دولت، مسلمانوں کا سرمایہ وہ کس چیز پہ لگتا ہے؟ ہمارے پیسے، ہماری دولت، ہمارا روپیہ وہ کس چیز پہ لگتے ہیں؟ اللہ کے گھر پہ لگتے ہیں یا اپنے رسومات پہ، اپنی خواہشات کے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے؟ دنیا میں لوگوں فلان نے ایسی دعوت کی تھی، سب لوگوں کو دکھانے واسطے، واللہ یہ اب سرمایہ دار ہے، ماشاءاللہ بڑا سرمایہ دار ہے۔ تو کیا ہو گیا سرمایہ دار؟ تم ساری دنیا سرمایہ دار بن جاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ قارون تک سرمایہ نہیں تمہارا ہو جائے گا۔ تم جتنی بھی محنت کرو، دنیا کو کماؤ، جتنے بھی محنت کرو،